الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو بحث ہم کرنا چاہتے ہیں وہ لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ حروف ہجا پر مشتمل ہو، جیسے مثلا زیدون۔ اب اس لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ مہمل اور لفظ موضوع۔ مہمل کسے کہتے ہیں؟ مہمل بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، اور موضوع کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ جیسے مثال عرض کر دوں، مثلا کہیں پانی شانی، تو پانی جو ہے وہ موضوع ہے اور شانی جو ہے وہ مہمل ہے، شانی مہمل ہے۔ یا مثلا کوئی اور آپ بے شک مثال نے روٹی شوٹی، روٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موضوع ہے، اور جو چھوٹی آگے لگا دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مہمل ہے۔ تو پس لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مہمل اور لفظ ہوتا ہے موضوع۔ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کے آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ جو موضوع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ لفظ موضوع کی بے معنی کو چھوڑ دیں، یعنی جو مہمل ہے اس کو چھوڑ دیں، جو لفظ موضوع ہے یعنی جو با معنی لفظ ہے، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں جی؟ مفرد ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی کے اوپر، وہ ایک اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کے اوپر دلالت کرے، جیسے مثلا قلم ہے، کتاب ہے، جو ایک معنی کے اوپر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں۔ اور اس مفرد کا جو دوسرا نام ہے وہ کلمہ بھی ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی مفرد کہوں یا کلمہ کہوں، اس کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، مفرد کی یا کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل، حرف، کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اسم جیسے رجل ہے، فعل جیسے مثلا ضربہ ہے، حرف جیسے من ہے۔ تو یہ ہو گئیں کلمے کی آگے تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب آ جاتے ہیں مرکب کے اوپر، یعنی مفرد کو تقسیم کر دیا تین قسموں میں، اسم، فعل، حرف۔ مرکب کسے کہتے ہیں جی؟ مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ جیسے میں طور مثال میں عرض کر دوں کہ قلم و عامرن، قلم و عامرن، عامر کا قلم، یہاں کتنے کلمے ہیں؟ دو، ایک قلم ہے ایک عامر ہے، یہ مرکب ہے۔ یا مثلا ایک اور مثال، کتاب زید جدید، زید کی کتاب نئی ہے، یہاں دو کلموں سے زیادہ ہے۔ تو مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب میرے عزیزو ایک ایسا لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ جیسے مثال دیئے قلم و عامرن، یہاں دو کلمے ہیں، یا کہیں کہ کتاب زید جدید، زید کی کتاب نئی ہے، یہاں دو کلموں سے زیادہ جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو مرکب ہے، مرکب کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں جی؟ مرکب مفید ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔
یعنی وہ مطمئن ہو جائے کہ بس جی سمجھ آ گئی ہے، اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ جیسے مثلا کتاب زید جدید، زید کی کتاب جدید ہے، اگر کوئی کہے کتاب زید جدید تو سمجھ آ جاتی ہے بات کی، سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے جی کہ زید کی کتاب جدید ہے، ٹھیک ہے۔ یا قلم و عامر ثمین، عامر کا قلم قیمتی ہے، کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات کی کہ عامر کا قلم جو ہے وہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ مرکب مفید ایک ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی، اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ ایک مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ مرکب کی دو قسمیں کی ہیں ہم نے یہاں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید ایک ایسا مرکب ہے کہ جس میں بات کرنے والا کہہ کر چپ ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اسے کوئی پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں کیا کہا ہے جی، یہ سمجھ اسے نہ آئے پوری، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ وہ مطمئن نہ ہو، کتاب زید مثلا، زید کی کتاب، زید کی کتاب کو کیا ہے بھائی، آخر نہیں ہے نا، جملہ ناقص ہے، کیا ہے جوز بنتا ہے، کتاب و زید، زید کی کتاب، زید کی کتاب پرانی ہے نئی ہے، کیا ہے زید کی کتاب کو۔ یا قلم و عامر، عامر کا قلم، عامر کے قلم کو کیا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ تو مرکب غیر مفید جو ہے ایک ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی وہ مطمئن نہ ہو بلکہ اور منتظر ہو کہ کچھ کہا جائے، اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ ذرا توجہ فرمانا، اب یہاں مرکب مفید کا دوسرا نام کلام ہے، جملہ بھی اسے نا کہتے ہیں مرکب مفید کو۔ میں یہاں سے اب یہ چاہتا ہوں کہ آگے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، مرکب مفید کو پھر آگے دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، مرکب مفید کہوں، جملہ کہوں، کلام کہوں، کوئی مثلا اس میں نا فرق نہیں ہے۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جی؟ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثلا اگر ایک آدمی آ کر خبر دے تو پھر اگر ہم تصدیق کریں، دیکھیں اگر اس نے سچ کہا ہو تو ہم کہیں کہ سچا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں گے جھوٹا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے خبر دی ہے کہ ضرب زید، زید نے مارا، پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اگر جس بندے نے خبر دی ہے کہ ضرب زید، زید نے مارا ہے، اگر زید نے مارا ہے تو کہیں گے یہ کہنے والا کیا ہے؟ صادق ہے، سچا ہے۔ اگر زید بیچارے نے نہ مارا ہو، زید نے نہ مارا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو مخبر تھا جس نے آ کر خبر دی تھی وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے اکلا زید، ضرب زید مثلا، ٹھیک ہے، یہ ہے جملہ خبریہ۔ اچھا، پھر اس جملہ خبریہ کی ساتھ ساتھ ضرور رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، کہیں مطلب گم نہ ہونے پائے۔ جملہ جو خبریہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ، اس کی جملہ انشائیہ کو چھوڑے بعد میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس جملہ خبریہ کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کو دو حصوں میں نے تقسیم کر دیا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، یعنی جب وہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی پہلی جز کیا ہو؟ اسم ہو، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی جس کا آغاز اور ابتدا اسم سے ہو۔
مثلاً کیا عرض کروں، زیدن ضربا، زیدن ضربا۔ اب یہ جملہ جو ہے زید مبتدا ضربا خبر، تو اس جملے کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ زید سے ہوا ہے۔ تو زید کیا ہے جی؟ اسم ہے، مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کہیں گے، اور ضربا جو ہے اس کی خبر ہے۔ اسی طرح جی کہتے ہیں جی کہ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسا جملہ جو اس کا آغاز اور ابتدا فعل ہو، جو فعل سے شروع ہو، اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً کیا عرض کروں، ضربا زیدن، ضربا زیدن، ضربا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو پس جملہ خبریہ کی دو قسمیں بن گئیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جو مطلب ہے جملہ انشائیہ کا وہ انشاءاللہ بعد کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہاں آخر میں ایک مہم نکتہ ہے جو بیان کر کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں کتاب سے، وہ یہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ذرا دقت چاہتا ہوں، جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کی جو پہلی جز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ جملہ اسمیہ کی پہلی جز کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کی جو دوسری جز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند اور خبر بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کی پہلی جز کو مسند کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اور اس کی جو دوسری جز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں یا فاعل کہتے ہیں دوسری جز کو۔ یہ ہے جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں۔ پھر ایک اور نکتہ جی کہ جی مسند الیہ کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس پہ دھیان دیں۔ جس چیز کی نسبت دی جائے کسی چیز کی طرف اس کو کہتے ہیں مسند، جس چیز کی طرف نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ مثال سے میرے خیال میں بہتر مسئلہ لوگ ہمارا، زیدن قائمن۔ اب یہاں یہ جو قائمن کی نسبت ہے کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، تو جس چیز کی نسبت دی ہے اس کو کہتے ہیں مسند۔ یہاں قائم اس مثال میں کیا ہے؟ مسند ہے، اور جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ کون ہے جی؟ وہ زید ہے۔ زید ہو جائے گا مسند الیہ، یہ مسند الیہ ہو گئے، اور مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور نکتہ جی کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ دونوں جزیں، جملے کی دونوں جزیں بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو فعل ہوتا ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو حرف ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی بحث کا ہمارا مختصر خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بہت ہی مختصر عرض کرتا ہوں کہ کہاں کیا بلا ہم نے، ٹھیک ہے، اور پھر آئیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ عرض کیا ہے آپ بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ لفظ کی تعریف کی ہے، لفظ کے بعد لفظ کی اقسام بیان کی ہیں، مہمل، موضوع۔ لفظ کی تعریف کرنے کے بعد لفظ کو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مہمل، موضوع۔ مہمل کا معنی بتایا ہے، موضوع کا معنی بتایا ہے، پھر مہمل کو چھوڑ کے موضوع کو ہم نے تقسیم کیا ہے کہ یہ جو لفظ موضوع ہوتا ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی پھر تین قسمیں بیان کی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ جب بیان کر لیا ہے تو پھر مرکب کی تعریف کی ہے، مرکب کی تعریف کی ہے، اور مرکب کی تعریف کرنے کے بعد مرکب کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ اور ان کی تعریف کرنے کے بعد پھر مرکب مفید کو ہم نے جو ہے کہا ہے کہ اس کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام ہے۔ پھر مرکب مفید کہوں یا جملہ کہوں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کو انشاءاللہ بعد میں ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو جملہ خبریہ ہے
مرکب مفید کی پہلی جو جملہ خبریہ اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے جی۔ وہ یہ تھا کہ کیا کہا بلا جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت مختصر پھر عرض کیا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ خبریہ جو فعل سے شروع ہو، اور پھر آخر میں یہ تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کی پہلی جز مسند الیہ ہوتی ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، دوسری جز مسند ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ فعل کی پہلی جز مسند ہوتی ہے، فعل ہوتی ہے، دوسری جز مسند الیہ ہوتی ہے، فاعل ہوتی ہے۔ مسند الیہ مسند کی تعریف کی ہے، مبتدا کی تعریف کی ہے، اور بتایا ہے کہ جو اسم ہے وہ مسند الیہ اور مسند دونوں ہو سکتے ہیں۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ امیدوار ہوں کہ مطلب کسی حد تک پہنچ گیا ہوگا۔ آئیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات کے بیان کرنے کے بعد خطبہ بیان کرتے ہیں۔ خطبہ بیان کرنے کے بعد جو تعریف ہے اصل لفظ کی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ حروف ہجا پر مشتمل ہو، جیسے زیدن وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل موضوع۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع با معنی لفظ کو، جیسے پانی شانی۔ اس مثال میں پانی موضوع ہے اور شانی محمل ہے۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کیا ہے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، جیسے جی کلم، کتاب، زید وغیرہ۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے رجل آدمی ہے، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے من ہے۔ اب لفظ کو جب تقسیم کر لیے مفرد مرکب ہے، مفرد کی تقسیم ہو گئی، مفرد کی اقسام مرکب پہ آ گئے۔ مرکب پہ مرکب کیا ہے؟ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے قلم و عامرن، عامر کا قلم، یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، دو کلموں سے۔ دو سے زیادہ کی یہ مثال ہے، کتاب و زیدن جدیدن، زید کی کتاب نئی ہے۔ مرکب کی تعریف ہو گئی۔ مرکب کی قسمیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید، غیر مفید۔ مرکب مفید ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی ایسی بات پوری ہو کہ سننے والا مطمئن ہو جائے۔ جیسے کتاب زیدن جدیدن، زید کی کتاب نئی ہے۔ کتاب زیدن مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، جدیدن اس کی خبر ہے، زید کی کتاب نئی ہے۔ قلم و عامرن ثمین، عامر کا قلم قیمتی ہے۔ ثمین کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی کو۔ قلم و عامرن پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا، ثمین اس کی خبر ہے۔ مرکب غیر مفید ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی سننے والا پوری طرح مطمئن نہ ہو۔ جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، اب وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ زید کی کتاب کو کیا ہے؟ قلم و عامرن، عامر کا قلم۔ یہ مرکب غیر مفید کی مثالیں ہیں۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کلام اور جملہ ہے۔ جملے کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، خبریہ، انشائیہ۔ یہاں اس نے ایک بہت بہترین خلاصہ بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 8 پہ۔ اس جو مطلب ہے نہ میر ہے، اس کو میں آپ کو ادھر سے ہی تھوڑا غور فرمانا انشاءاللہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ خلاصہ دیکھیں، لفظ محمل موضوع، لفظ کو تقسیم کیا ہے محمل موضوع میں، پھر موضوع کو دو حصوں میں، مفرد مرکب، ٹھیک ہے۔ پھر مفرد کی تقسیم اسم فعل حرف ہے، مرکب مفید غیر مفید۔ مرکب مفید جملہ خبریہ انشائیہ، خبریہ کی اسمیہ فعلیہ۔ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ادھر بیان کر رکھا ہے جی۔ فصلون جملہ خبریہ، یاد ہوگا آپ کو کہ کہا نا کہ جملے کی دو قسمیں، خبریہ انشائیہ، تو اب نا یہ جملہ خبریہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں،
जैसे जी ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, अकल ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया वगैरह। जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फ़ेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया ऐसे जुमले को कहते हैं कि जिसका पहला जुज़ इस्म हो, जैसे ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद ने मारा। अब आप इस जुमले को देखें, जुमला इस्मिया, क्योंकि ज़ैदुन ज़रबा में पहली जुज़ इस्म है, ज़ैद है, ज़रबा फ़ेल बाद में है, पहली जुज़ इस्म है, तो लिहाजा ये जुमला कौन सा हो जाएगा? जुमला इस्मिया। अच्छा जी, दूसरा जो है जुमला फ़ेलिया खबरिया। जुमला फ़ेलिया खबरिया ऐसे जुमले को कहते हैं कि जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, उसका मतलब जो पहला जुज़ है वो फ़ेल हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा मतलब है पहली जुज़ है, फ़ेल है, तो इसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। जुमला आखिरी जो बातें की हैं, नुकात बड़े मुहिम हैं। यहाँ जुमला खबरिया की तारीफ़, जुमला खबरिया की किस्म इस्मिया खबरिया फ़ेलिया खबरिया तो हो गई। अगले नुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुहिम हैं। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुस्नद इलैह और मुब्तदा कहते हैं, और दूसरे जुज़ को मुस्नद और ख़बर कहते हैं। जुमला फ़ेलिया में पहले जुज़ को मुस्नद और फ़ेल कहते हैं, और दूसरे जुज़ को मुस्नद इलैह और फ़ाइल कहते हैं। सवाल किया हुआ है, मुस्नद इलैह, मुस्नद और मुब्तदा किसे कहते हैं? जिस चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की जाए इसको मुस्नद, और जिसकी तरफ की जाए इसको मुस्नद इलैह कहते हैं। और मुब्तदा वो इसमें जिससे जुमले की इब्तिदा हो, जैसे ज़ैदुन ज़रबा। इसमें आप ज़रा माना देखना, ज़रा दिक्कत फरमाना, गौर करना। इसमें मारने की निस्बत ज़ैद की तरफ है, ज़ैदुन ज़रबा, यानी जो मारना है किसने मारा? ज़ैद की तरफ है, लिहाजा ज़ैद मुस्नद इलैह है, क्योंकि जिसकी तरफ निस्बत दी जाए वो मुस्नद इलैह है, और मारना मुस्नद है क्योंकि इसकी निस्बत दी जा रही है। जुमला की इब्तिदा ज़ैद से हो रही है, लिहाजा इसको मुब्तदा भी कहेंगे। इस्म मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलैह भी होता है। जैसे मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद भी इसम है, क़ाइम भी इसम है, ज़ैद मुस्नद इलैह है, क़ाइम मुस्नद है, तो दोनों जुज़ें बन गई जुमले की, मुस्नद इलैह और मुस्नद हो सकता है। ठीक है। इस्म फ़ेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा मुस्नद है, मुस्नद इलैह इस्म है, ज़ैद है। ठीक है। फ़ेल जुमले की एक जुज़ बन सकता है, वो मुस्नद है। हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। ठीक है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह आप बाद में देखेंगे कि इस्म को इस्म ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी बाकी दो किस्मों से बुलंद है। इस्म से और माजरा चाहता हूँ, इस्म अपनी दो किस्मों से बुलंद है, फ़ेल और हर्फ से, क्योंकि जो इस्म है वो दोनों चीज़ें बन सकता है, मुस्नद इलैह और मुस्नद हो सकता है। फ़ेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। इस्म को इसलिए इस्म कहते हैं क्योंकि ये अपनी बाकी दो किस्मों से बुलंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।